بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں عمران خان ہوں۔ عمران خان صاحب کا جو ہسپتال منتقلی کا معاملہ ہے وہ دوبارہ سے عدالت میں پہنچ گیا۔ اب عدالت پورے ہفتے ہے ہی نہیں، یعنی پیر والے دن سے لے کر یہ جو ہفتہ شروع ہونے جا رہا ہے 24 تاریخ سے، اس پورے ہفتے میں ایک جج مسنگ ہے اور جسٹس شاہد وحید لاہور میں ہوں گے، لہٰذا یہ بینچ تو تشکیل نہیں دیا جا سکتا۔ ایک آپشن ہے، وہ یہ ہے کہ آن لائن فیسلٹی دی جائے، اگر الگ الگ شہروں میں بھی ججز ہوں تو وہ اکٹھے ہو کر کیسز کو سن پائیں۔ جب یہ ایران کی اور امریکہ کی لڑائی چل رہی تھی، پاکستان سہولت کاری کر رہا تھا، تو اس وقت چیف جسٹس نے یہ رائے دی تھی اور اس طریقے سے کیا گیا تھا کہ ججز آن لائن کیسز سن لیتے تھے۔ یہ سہولت دی جا سکتی ہے اگر عدالت مناسب سمجھے تو، ورنہ پھر یہ کیس اب سپتمبر میں لگے گا، یعنی کم سے کم 30 اگست تک تو یہ کیس نہیں لگ سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تب تک کے لیے اس بینچ میں ایک جج اور وہ بھی سربراہ ہیں جسٹس شاہد وحید، وہ اویلیبل نہیں ہوں گے۔ تو پاکستان تحریک انصاف نے ایک توہین عدالت کی درخواست دائر کی ہے، جس میں بتایا کہ عدالت نے جو حکم دیا تھا اس کے اوپر عمل درآمد نہیں کیا گیا، اور جو لوگ بھی اس کے اندر شامل ہیں یا جو لوگ بھی مرتکب ہوئے توہین عدالت کے، ان سب کو نوٹسز جاری کیے جائیں عدالت کی جانب سے، اور یہ کہ عدالت انہیں ذاتی حیثیت میں پیش ہونے کا حکم بھی جاری کرے۔ اس میں ایک بڑی انٹرسٹنگ بات ہے جو میں آپ کے سامنے بھی رکھتا ہوں۔ پہلے آپ یہ دیکھ لیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو وکلا ہیں ان کا موقف یہ ہے کہ ہم فوری طور پہ یہ نہیں کر پاتے کیونکہ یہ سپریم کورٹ میں ایک درخواست جانی ہے، توہین عدالت کی درخواست ہے، اس میں بہت سارے فیکٹس ہیں جن کو شامل کرنا ہے۔ تو صبح تو ہمیں سچویشن پتہ چلی کہ کیا ہوا، اس کے بعد فیملی سے رابطہ کیا گیا، پھر ایک ایک چیز پتہ کی گئی، سارے فیکٹس اکٹھے کیے گئے، پھر بہت سارے جو صحافی ہیں ان کے ٹویٹس اور ان کی خبریں جو ہیں ان کو حصہ بنایا گیا اس پٹیشن کا۔ اس کے علاوہ جو وزراء کے بیانات ہیں ان کو بھی حصہ بنایا گیا اس پٹیشن کا۔ تو وہ ساری چیزیں اکٹھی کر کے سپریم کورٹ آف پاکستان میں اب پٹیشن دائر کی گئی ہے کہ توہین عدالت کی ہے، حکومت نے سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے پر عمل درآمد نہ کرتے ہوئے، فیصلہ یہ تھا کہ عمران خان صاحب کو شفا انٹرنیشنل ہسپتال میں منتقل کیا جائے، ایک بورڈ تشکیل دیا جائے ڈاکٹروں کا، ان کے تمام ضروری ٹیسٹ کیے جائیں، حفاظت کا پورا انتظام کیا جائے، اور جو بورڈ ہے اس میں عمران خان صاحب کی بہن اور ان کے ذاتی معالج، انہیں اس بورڈ میں شامل کیا جائے اور مطمئن کیا جائے، بچوں کے ساتھ جو ہے بات چیت کروائی جائے، فیملی کے ساتھ جو ہے ملاقاتیں کروائی جائیں، چیزوں کو عمران خان کے لیے نارملائز کیا جائے۔ یہ تھا جناب فیصلہ، اور اس کے اندر شامل کیا گیا تھا کہ اگلی پیشی تک ہمیں کیسوں کی تفصیلات بھی دی جائیں، ملاقاتوں کی تفصیلات بھی دی جائیں، اور باقی چیزیں بھی ہمیں پرووائڈ کی جائیں۔ تو اب فیصلے پہ عمل درآمد ہوا نہیں، اب یہ کیس کس دن لگے گا اس کے بارے میں کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ ویسے تو یہ ایک ارجنٹ میٹر ہے، لگانا چاہے تو اتوار والے دن بھی لگا سکتی ہے سپریم کورٹ، نواز شریف کے کیس بھی لگتے رہے، حمزہ شہباز کے، شہباز شریف کے، سب کے لگتے رہے۔ کیا عمران خان صاحب کو یہ سہولت مل سکتی ہے؟ وہ یہ دیکھنا پڑے گا۔ ایک بڑی عجیب چیز جو اس کیس کے دوران پاکستان تحریک انصاف کے وکلا نے کی یا ان سے کروائی گئی، وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا یہ ماننا ہے کہ آج تک ہمارے ساتھ جو کچھ بھی ہوا اس کے پیچھے محسن نقوی کا ایک بڑا ہاتھ ہے۔ محسن نقوی کی عاصم منیر کے ساتھ عزیز داری ہے اور وہ ان کے لیے کام کرتے ہیں۔ عاصم منیر محسن نقوی پہ بہت بھروسہ کرتے ہیں اور انہوں نے تمام اہم عہدوں پر محسن نقوی کو رکھا، اور ان کی خواہش کے مطابق پاکستان کرکٹ بورڈ کا عہدہ وہ بھی محسن نقوی کو دیا گیا، وزارت داخلہ بھی محسن نقوی کو دی گئی، وزارت اعلیٰ پنجاب ایک لمبے عرصے تک کے لیے محسن نقوی کو دی گئی، محسن نقوی کو سینیٹر بھی بنایا گیا، ڈیفیکٹو وزیر خارجہ کے طور پہ بھی وہ کام کرتے ہیں، اور عاصم منیر کے نمائندے کے طور پہ پولیٹیکل پارٹیز کے اندر جو کوارڈینیشن کا عمل ہے وہ بھی ون مین آرمی ہے عاصم منیر کی، محسن نقوی پولیٹیکل فرنٹ کے اوپر یا حکومتی معاملات کے اندر مداخلت کرنے کے بارے میں۔ تو عجیب بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ محسن نقوی ذمہ دار ہے، جو کچھ بھی ہمارے ساتھ ہو رہا ہے اس میں ایک مین ذمہ دار یہ آدمی ہے، لیکن پاکستان تحریک انصاف نے علاج کے معاملے پر انہیں کلین چٹ دے دی ہے۔ توہین عدالت ریٹ میں محسن نقوی کو فریق ہی نہیں بنایا گیا، اس کا نام ہی نہیں دیا گیا، اور حالانکہ حکومت کی جانب سے جب پٹیشن دائر کی گئی یا نظر ثانی اپیل دائر کی گئی تو اس میں محسن نقوی کے زیر کنٹرول جو شخصیات ہیں یا ادارے ہیں انہوں نے وہ نظر ثانی اپیل دائر کی، یعنی اسلام آباد کا جو کمشنر ہے یا اسلام آباد کے جو باقی لوگ ہیں یا آئی جی ہیں، یہ سارے لوگ کس سے تعلق رکھتے ہیں؟ یہ لوگ تو تعلق رکھتے ہیں محسن نقوی سے، اور محسن نقوی کے کنٹرول میں۔
تو وہاں سے پٹیشن جاتی ہے، لیکن محسن نقوی کو جو ہے وہ کچھ بھی نہیں کہا گیا اس میں. علی امین گنڈا پور صاحب بھی کہتے تھے کہ محسن نقوی بہت اچھا آدمی ہے، سہیل افریدی بھی کہتے ہیں بہت اچھا آدمی ہے. اب ایسا لگتا ہے کہ جو قانونی ٹیم ہے پاکستان تحریک انصاف کی، انہوں نے بھی یہ تسلیم کر دیا کہ محسن نقوی بہت اچھا آدمی ہے اور یہی عمران خان کو رہائی دلائے گا، کیونکہ علی امین نے کہا تھا سب سے زیادہ کوشش محسن نقوی نے کی ہے. تو اب اس میں محسن نقوی کا نام نہیں لیا، وزارت داخلہ کا نام لیا، یعنی سیکٹری داخلہ اگر اس کے مرتکب ہوئے تو محسن نقوی کیسے بری ذمہ ہو سکتے ہیں، کیونکہ جو سیکٹری داخلہ ہے وہ تو وزیر داخلہ کے انڈر ہے اور وہ ان سے مشورہ کیے بغیر یہ بڑی چیزیں کر نہیں سکتا. لیکن آپ دیکھیں محسن نقوی کو اس میں سے باہر نکال دیا گیا جو پٹیشن دائر کی گئی ڈاکٹر عظما خان کی جانب سے، اور اس میں وزیر اعظم، وزیر قانون، وزیر اطلاعات، سیکٹری داخلہ، آئی جی جیل خانہ جات، سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ، چیف کمشنر اسلام آباد، انہیں فریق بنایا گیا. آپ دیکھیں نا، اب یہ چیف کمشنر اسلام آباد یہ کس کے انڈر آتا ہے؟ سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جو ہے وہ پنجاب حکومت کے انڈر میں ہے. اب اس کے بعد آپ دیکھیں وزیر اعظم ہے، وزیر قانون ہے، وزیر اطلاعات ہے، سیکٹری داخلہ ہے، آئی جی جیل خانہ جات ہے. اب اس میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ محسن نقوی کدھر ہے؟ تو محسن نقوی کو جو ہے وہ ڈیلیبریٹلی باہر نکالا گیا. ایسا ہو نہیں سکتا کہ محسن نقوی کا نام جو ہے وہ شامل کرنے کا ذہن میں نہ آیا ہو، کسی کے نام جان بوجھ کر شامل نہیں کیا گیا. تو پاکستان تحریک انصاف کو لگتا ہے کہ شاید، یا ان کی جو پولیٹیکل ٹیم ہے انہیں لگتا ہے کہ شاید محسن نقوی جو ہے وطن کی مٹی مجھے ایڑیاں رگڑنے دے، مجھے یقین ہے کہ چشمہ یہیں سے نکلے گا، پیوستہ رہ شجر سے امیدیں بہار رکھ. تو شاید انہیں لگتا ہے کہ محسن نقوی وہی شجر ہے. فی الحال تو انہیں ایسا لگتا ہے اور ان کے ایکٹ سے بھی ایسا ہی دکھائی دے رہا ہے. اب محسن نقوی کے جو کارنامے ہیں نا وہ بڑے خوفناک ہیں. جب سے محسن نقوی کو بنایا گیا وزیر اعلیٰ پنجاب، اس نے وہاں فسطائیت کا بازار گرم کر دیا، جو مارا، لوگوں کو تباہی پھیری، چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کیا. اس شخص نے دیکھا ہی کچھ نہیں، جبری گمشدگیوں کے اندر شامل رہا، ہر ظلم اس نے کیا. اور اس کا بڑا ایک فیورٹ آدمی تھا عثمان انور، ابھی اس کو لے گئے ایف آئی اے میں ہیڈ بنا کے. تو انہوں نے مل کے بڑی تباہی پھیری تھی، مجھے اچھی طرح یاد ہے. ظلم اور بربریت کے ہر میدان میں یہ سب سے آگے تھے. پھر جناب محسن نقوی نے پورا کا پورا الیکشن پنجاب کا چوری کروا دیا الیکشن کمیشن کے ساتھ مل کے، اور اس کو بھی کنٹرول کیا. پھر محسن نقوی کو پی سی بی کا چیئرمین لگایا. حالت آپ کو بتاتا ہوں، پاکستان کی ٹیم ابھی انگلینڈ میں آئی ہوئی ہے اور یہ پچھلے 50 سال کی یعنی آدھی صدی کی سب سے بدترین ٹیم قرار دی گئی ہے بین الاقوامی میڈیا میں. یعنی یہ ایئر بائی کا ایک میرے پاس اسکرین شاٹ ہے، اس کو آپ دیکھیں تو اوپر لکھا ہوا ہے پاکستانی ٹیم انگلینڈ جانے والی نصف صدی کی بدترین ٹیم قرار. بدترین ٹیسٹ میچ ہارے ہیں یہ، لگاتار ان کی ایسی درگت بن رہی ہے، کرکٹ کا بیڑا ہی غرق کر دیا. جو پرچیاں کھلا کھلا کے انہوں نے ستیہ ناش کر دیا کرکٹ کا. اور اپنے کچھ تھوڑے سے وہ رکھے ہوئے ہیں کمنٹریٹر جو بولنے والے ہیں، وہ نیوٹرل تجزیہ نہیں کرتے. محسن نقوی جس پلیئر کو کہتا ہے یہ میرا بچہ ہے، اس کی گیم اٹھا دیتے ہیں پکڑ کے. ایسے ایسے لڑکوں کو کرکٹ کھلا دی جنہیں ساری زندگی کبھی موقع ہی نہیں ملنا تھا. ایسی ایسی پرچیاں لے کے آگے کرکٹ کے میدان کے اندر، اور جو بےچارے کھیلنے والے تھے ان کو وہ میچز کھلاتے ہیں جہاں پہ کوئی امکان نہیں ہوتا، اور ساری شکست ان کے اوپر ڈال کے ان کو فارغ کر دیتے ہیں. بڑے ٹیکنیکل طریقے سے انہوں نے پاکستان کی کرکٹ کو برباد کیا اور برباد کر کے یہاں تک پہنچا دیا. پاکستان کے جو امن و امان کے حالات ہیں، محسن نقوی نے کمال ہوشیاری کے ساتھ بیڑا ہی غرق کر کے رکھ دیا. آج بلوچستان بھی جل رہا ہے، خیبر پختونخوا بھی جل رہا ہے. آج پنجاب کے جو جنوبی علاقے ہیں وہاں کی حالات آپ کے سامنے ہیں. آپ کشمیر میں چلے جائیں تو کشمیر بھی جل رہا ہے. تو یہ آگ محسن نقوی صاحب کے ہوتے ہوئے لگی ہے، اور محسن نقوی صاحب کی نااہلی اور نالائکی کی وجہ سے لگی ہے. اور یہی نالائکی ہے، یہی نااہلی ہے جس کی وجہ سے محسن نقوی صاحب کو ہر تھوڑے عرصے کے بعد کوئی نہ کوئی نیا عہدہ یا ایوارڈ دے دیا جاتا ہے. اب صدارتی ایوارڈ کے لیے بھی ان کو نامزد کر دیا گیا ہے، تو بہت ضروری ہے کہ ان کو صدارتی ایوارڈ دیا جائے. اور اس کے پیچھے جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ یہی ہے کہ جناب کی خدمات ہی بہت زیادہ ہیں. پاکستان کا ہر شعبے میں ستیاناش ہو ہی نہیں سکتا تھا اگر محسن نقوی جیسا ہیرا وہاں پہ موجود نہ ہوتا تو. ناظرین، پاکستان تحریک انصاف جیسے جیسے احتجاج کے سلسلے میں آگے کوششیں کر رہی ہے، اس میں ابھی سہیل افریدی صاحب کچھ اور اضلاع کا خیبر پختونخوا میں دورہ کریں گے. لیکن میں آپ کو ابھی بھی گارنٹی دے رہا ہوں، وہ کام جو عمران خان نے کہا تھا وہ یہ آج بھی نہیں کر رہے. میں آپ کو لکھ کے دینے کے لیے تیار ہوں. یہ 1-1.5 لاکھ سے زیادہ بندہ نہیں نکال سکیں گے، اور اسلام آباد میں بہت تھوڑے بندے جائیں گے. میں لکھ کے دیتا ہوں آپ کو. وجہ یہ ہے کہ سہیل افریدی نے اسٹریٹ موومنٹ پہ کام ہی نہیں کیا.
وہ جو عمران خان صاحب نے اسٹریٹ موومنٹ کا کہا تھا نا، گلی محلہ ہر نکر ہر جگہ ان کے نمائندے جانے چاہیے تھے، ہر گھر تک پیغام پہنچنا چاہیے تھا، لوگوں کی رجسٹریشن کرنی چاہیے تھی، بڑے پیمانے پہ لوگوں کو اکٹھے کرتے اور پھر ایک سیلاب انسانوں کا لے کر چلتے، وہ بڑا شاندار کام ہو جاتا۔ مومنٹم بنا ہوا ہے، لیکن یہ کر کیا رہے ہیں؟ یہ کرتے یہ ہیں کہ جا کے کسی ایریا کے اندر تھوڑا سا میلہ لگا کے آ جاتے ہیں۔ ابھی یہ جہاں جائیں گے بطور وزیر اعلیٰ جا رہے ہیں، عمران خان کی جو حالت ہے، لوگ اس سے پیار کرتے ہیں، لوگ نکلیں گے، شور مچائیں گے، لوگ نعرے لگائیں گے، سب کچھ کریں گے، لیکن گراؤنڈ پہ پریکٹیکلی یہ لوگ کچھ بھی نہیں کر رہے، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ ابھی بھی ان کے دماغ میں یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی حل نکل آئے گا اور عدالت 1-2 ہفتے کے اندر ہمیں کسی نہ کسی قسم کا کوئی ریلیف دے دے گی۔ عمران خان صاحب کو ہم اسپتال میں شفٹ کروا کے اپنے احتجاج کو مؤخر کروا پائیں گے، آگے پھر 1-1.5 مہینے کے بعد سردیاں آ جائیں گی، پھر معاملہ ٹل جائے گا اور پھر ہم دیکھیں گے کہ موسم بہار کے بعد کیا کرنا ہے، پھر بجٹ آ جائے گا۔ تو اسی طرح یہ جو ہے وہ سال کے بعد 1 سال اور پورا کروا دیتے ہیں کمال چلاکی کے ساتھ۔ اچکزئی صاحب نے ایک بات کی ہے، بات ٹھیک ہے، اور انہوں نے کہا جی کہ پی ٹی آئی کے لوگوں کو جو ہے وہ اچکزئی صاحب نے آڑے ہاتھوں لیا۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان نے جب کہا اسٹیبلشمنٹ سے بات نہیں کرنی تو آپ لوگ کیوں بات کرتے ہیں؟ آپ لوگ قرآن پاک پہ حلف دیں، میں بھی حلف دیتا ہوں کہ آئندہ کوئی بھی بندہ اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت نہیں کرے گا تو ہماری کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ اور اب تو پی ٹی آئی اور تحریک تحفظ پاکستان اور عمران خان کی بہنیں سوشل میڈیا سب ایک پیج پہ ہیں، اب کوئی تقسیم نہیں ہے، کامیابی ہو سکتی ہے۔ دیکھیں اس میں یہ صدیق چاند صاحب نے خبر دی ہے اور معاملہ ٹھیک ہے کہ اگر یہ سارے لوگ قرآن پاک پہ حلف دے دیں کہ ہم میں سے کوئی بھی اسٹیبلشمنٹ دے، کسی کرنل سے، کسی جنرل سے، کسی سیکٹر کمانڈر سے اور کسی آفیسر سے، کسی بریگیڈیئر سے ہم بات نہیں کریں گے، ہم انہیں سیاست کے اندر مداخلت نہیں کرنے دیں گے، ہم اپنے فیصلے خود کریں گے اور ہم ان سے بات نہیں کریں گے، انگیجمنٹ 0 کر دیں گے، تو کیا ہوگا؟ زیادہ سے زیادہ خیبر پختونخوا میں ایمرجنسی لگا دیں گے تو خیبر پختونخوا آگ بن جائے گا اگر یہ واحد حکومت بھی ان سے چھین لی گئی تو۔ لیکن اگر زیادہ تاخیر کرتے چلے جائیں گے، اسی طرح کمزوری دکھائیں گے تو ایک دن ایمرجنسی لگ جائے گی اور کوئی بھی نہیں نکلے گا، لوگوں کو اپنے کاموں سے ہی فرصت نہیں ہوگی اور لوگ ان پہ بھروسہ ہی نہیں کریں گے۔ یہ بات سب اچھی طرح جانتے ہیں اور یہی نتیجہ نکلتا ہے جب آپ پلاننگ کے ساتھ نہیں چلتے۔ یہ ایک اور فیصلہ کیا حکومت نے اور یہ فیڈرل گورنمنٹ نے کیا کہ راولپنڈی میں 6 مہینے کے لیے فوج تعینات کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ یہ آئین کا آرٹیکل ہے 245، اس کے تحت یہ سہولت دی گئی۔ پاکستان کی فوج کی 3 کمپنیاں 6 ماہ کے لیے راولپنڈی میں تعینات رہیں گی۔ محکمہ داخلہ پنجاب نے درخواست کی تھی، وفاقی کابینہ نے راولپنڈی میں فوج کی تعیناتی کی منظوری دے دی ہے۔ فوج جو ہے وہ حساس مقامات اور اہم شاہراہوں پہ سیکورٹی کے انتظامات کو سنبھالے گی۔ اب یہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ اگلے مہینے پاکستان تحریک انصاف نے اپنی احتجاج کی کارروائیاں کرنی ہے تو پولیس جو ہے اس کے اندر وہ دمخم نہیں ہے، پولیس جو ہے وہ بہت لڑی ہے اس سے پہلے بھی، تو اس مرتبہ وہ فوج کو بھی لے کر آ رہے ہیں کہ فوج کی ایک ڈیٹرنس ہوتی ہے، لوگ رک جائیں گے۔ لیکن یاد رکھیے گا لوگ 40,000 50,000 لوگ ہوں گے تو پھر تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن اگر لوگ 2 4 لاکھ 5 لاکھ 7 لاکھ لوگ 10 لاکھ لوگ جیسے وہ کہتے ہیں ملینز میں ہم آ جائیں گے، اگر اس طرح لوگ نکل آئے اور وہ چل پڑے اسلام آباد کی جانب سے تو فوج ایک کیا پورے خطے کی فوج بھی منگا لیں گے تو وہ نہیں لڑے گی عوام کے ساتھ۔